أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ نساء شروع کریں گے۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 51 صورتیں نازل ہو چکی تھی اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 52 ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں، تو سورہ نساء کا مفہوم بنے گا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی اس میں یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ کو تبلیغ اور اصلاح کی دعوت اور ان کے ساتھ جہاد کا حکم آیا، اور صورت میں معاملہ ہے اپنوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت عورتوں اور چھوٹے بچوں کی بہت زیادہ حق تلفی ہوتی تھی، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ ان کا خود ساختہ قانون تھا۔ وراثت وہ لے سکتا تھا جو لڑ سکتا ہو، اور ظاہر ہے کہ عورتیں اور بچے کمزور ہوتے ہیں، نہیں لڑ سکتے، تو لہٰذا ان کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اس صورت میں بہراہ روی سے کیسے نپٹا جائے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو صورت کا آغاز بنیادی بات سے ہی شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، اور وہ نفس تھے حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس میں سے زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیرم، بہت سارے، ونساءً، اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، تساءلون، کہ تم سوال کرتے ہو، بہ والارحام، اس سے اور قرابت داری سے، یعنی اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، یعنی اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو۔ جیسے کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دیں، یا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، تو کیا ہم نے اللہ کو صرف مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ کان، بے شک ہے اللہ، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگران۔ یہ الفاظ تقوی کی روح ہیں کہ کوئی مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم بہت ساری غلطیوں سے، بہت سارے گناہوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ تقوی کے بغیر ہر عمل بیکار ہے اور ہر قانون بیکار۔ آگے فرمایا وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ تبدیل کر دو ناپاک کو، بالطیب، پاک کے ساتھ۔ اب یہاں حقوق کا بیان ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نزول قرآن کے زمانے میں یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی تھی۔ جیسے اگر کوئی ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو ان کا نگران چچا یا تایا یا کوئی جو بڑا اس کا سرپرست بن جاتا، تو وہ اس کے مال کو، اگر اس میں کوئی بہتر چیز ہوتی تو وہ اپنے ردی مال کے ساتھ بدل دیتا۔ یہ اس معاشرے کا مزاج بن گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یتیموں کے بھی حقوق کے بارے میں بیان فرمایا کہ مال جو یتیموں کا ہو اس کو اپنے پاس امانت سمجھیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ سمجھ والے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دو۔ پھر فرمایا ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ یتیم بچوں کا مال آپ اپنے مال کے ساتھ ملا لیں، اور اس طرح سے کہ ان کے نام پر خود اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، کہ بظاہر تو یہ لگے کہ یہ مال ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ آپ اٹھائیں۔ یتیموں کا اسلام میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اگر عبادت سمجھ کے کی جائے کہ ان کے مال کی حفاظت، ان کی حفاظت، تو یہ ثواب نفلی نماز اور نفلی روزوں سے بھی زیادہ ہے۔ انہو، بے شک یہ، کانا، حوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے والے نے اللہ کا بھی حق توڑا اور بندے کا بھی حق توڑا۔ پھر اس کے بعد یتیم بچیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، کیونکہ جب بچیاں یتیم ہو جاتی تھیں تو پھر ان کے خاندان والے کہ تاکہ ان کو مہر نہ دینا پڑے یا ان کی جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، تو ان کا خاندان میں ہی، اپنوں میں ہی کوئی نہ کوئی نکاح کر لیتا تھا، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا۔
اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا، تو پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، من النساء، عورتوں سے، مثنا، دو، وثلاثا، یا تین، ورباع، یا چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پس اگر تم خوف کرو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو بس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت، یا وہ کہ جن کے مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، تو اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، تو اس کے حق میں یہ آیت اتری۔ ایک تو اس طرح یتیم بچیوں کی حق تلفی سے بھی ممانعت ہو گئی، اور دوسرا اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی انصاف کا حکم دے دیا گیا۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ جس کی کئی عورتیں ہوں اس پر واجب ہے کہ کھانے پینے اور لینے دینے میں ان کو برابر رکھیں، اور رات کو ان کے پاس رہنے میں باری برابر باندھے۔ اگر برابری نہ کرے گا تو قیامت کو وہ مفلوج ہوگا، کہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک حصہ بالکل مفلوج ہوگا جس کو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر میدان حشر میں چل رہا ہوگا۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ انصاف میں دلی رجحان پر کوئی گرفت نہیں ہے، مگر دنیاوی اسباب اور وسائل میں مکمل انصاف ہونا چاہیے۔ ابھی جو الفاظ ہم نے پڑھے، او ما ملکت ایمانکم، کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت قیدی ہو کر یا لونڈی بن کر اگر کسی کے پاس ہوتی ہے اور پھر جب وہ کسی دوسرے کو اس کو سونپتا ہے تو وہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیری ملکیت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ملکی یمین بھی کہتے ہیں، اور یہی مطلب ہے او ما ملکت ایمانکم کا، یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ آگے بیان ہے مہر کے بارے میں کہ مہر کو بھی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہے تو اس کو تاوان سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک کی طرف، وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر خوشی کے ساتھ، فإن طبن لکم، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے، عن شیء منہ، کچھ حصہ اس میں سے، نفساً، از خود، یعنی اپنی مرضی سے، تو فکلوہ، تو پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، مزیدار، خوشگوار۔ ہنیم کا معنی ہوتا ہے رچتا، اور مریئا کا معنی ہے پچتا، یعنی کہ ایسا کھانا کہ جو آپ کو کھانے میں خوشگوار بھی لگے اور بعد میں کوئی تکلیف بھی نہ دے۔ تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی مہر بیوی کو لکھ کر دیا ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ اسے زبردستی اس کو معاف کروا لیں، ورنہ قیامت کے دن بہت پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر بیوی اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اس کو معاف کر دیتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم کم عقل کو، اموالکم، اپنے مال، اللتی، وہ، جعل اللہ، جو بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، قائم رہنے کا ذریعہ۔ یہ کہ اگر بچہ ابھی چھوٹا ہے، کم عقل ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکے، تو پھر تم اس کی نگرانی کرو یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کو سنبھال لے گا، تو پھر وہ اس کو واپس کر دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہی کے مال میں سے، یعنی ان کو کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات۔ اور یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ آپ ایک اضافی شخص کا خرچہ اٹھا سکیں تو اس بچے کے ہی مال میں سے اس پر خرچ کریں، اس کو لباس پہنائیں اور اس کے ساتھ بہت پیار محبت کا معاملہ رکھیں، کیونکہ اس کا سرپرست اس کے مال کا نگران ہے۔ تو دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ان کے مال کی حفاظت کریں اور ان کے مال میں سے ان پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ وابتلوا الیتامیٰ، اور امتحان لو یتیموں کا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی مدت کو، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں تو تم ان کو دیکھ لو کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں، کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، پس اگر تم محسوس کرو ان میں سے، رشداً، کوئی بھلائی،
یعنی ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے تو فدفعوا الیہم، تو تم ان کو دے دو ان کے اموالہم، ان کے مال، کہ اب جب آپ کو لگے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا، اپنا مال سنبھال سکتا ہے، تو وہ پھر ان کا مال ان کو واپس کر دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ اس کو حد سے بڑھتے ہوئے، بدارن، اور جلدی کرتے ہوئے، این یکبرو، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اور یہ کہ اب دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچہ کل بڑا ہو کے ہم سے مال کا تقاضا کرے گا، تو اس سے پہلے ہی ہم جلدی جلدی اس کا مال کھا لیں کہ کل اس کے تقاضا کرنے سے پہلے، تو یہ بھی اللہ نے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ من کان غنیًا، کہ جو شخص غنی ہو، یعنی اگر وہ سرپرست مالدار ہے، فلیستعفف، تو چاہیے کہ وہ فلیستعفف کہ بچ کر رہے، یعنی اس کا مال کھانے سے بچ جائے۔ پھر آگے دوسری صورت یہ بتا دی کہ اگر ایسا کوئی شخص کہ جو خود محتاج ہے، فقیر ہے، تو وہ کیا کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ، تو بس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، بس جب تم ان کو دے دو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو بس تم گواہ بنا لو ان پر، کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کے مال میں سے ایک دستور کے مطابق انصاف کے ساتھ ہی وہ اس میں سے خرچ کرے، اور پھر جس وقت وہ بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو پھر لوگوں کو گواہ بنا کر ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اصل حساب تو آگے جا کر ہوگا، تو بہتر انسان یہیں پہ احتیاط کر لے اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے ہر عمل کا جواب آگے جا کے اللہ کو دینا ہے۔ تو یہاں پر اگر تھوڑی تکلیف آج ہم برداشت کر لیں گے تو آگے جا کر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی میں ہمیشہ ہمیں انصاف اور عدل کے راستے پر رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔